شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیراعظم نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ خالصتان ریفرینڈم میں بڑی تعداد میں سکھوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کوششوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں سیلاب زدگان کے لیے وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم امدادی پیکج کے تحت جاں بحق افراد کے ورثاء اور متاثرہ افراد کو مالی تعاون بھی فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی کارروائیوں کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے تمام متعلقہ وزراء کو خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا دورہ کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بات موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک اور قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کے ہمراہ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کہا کہ متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں سے کہا کہ وہ پہاڑی علاقوں میں دریاؤں اور ندی نالوں کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو مستقل بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ NDMA کے چیئرمین نے کہا کہ ادارہ بر وقت امداد یقینی بنانے اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں تک جلد پہنچنے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بارشوں، سیلاب اور تودے گرنے سے ملک بھر کے متاثرہ علاقوں میں 670 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مونسون کے مزید 2 سے 3 سلسلے متوقع ہیں۔ موجودہ سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ماہ کے آخر تک صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق قومی ہنگامی امدادی ادارہ خیبر پختونخوا حکومت اور PDMA کی مدد اور تعاون کر رہا ہے۔ NDMA، مسلح افواج اور فلاحی اداروں کی جانب سے خیبر پختونخوا کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ آج صبح بونیر روانہ کیے گئے سامان میں خیمے، کمبل، جنریٹر، نکاسی آب کے پمپس، راشن بیگز اور ادویات شامل ہیں۔ پاک فوج کے دستے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بونیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرین میں راشن اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ آرمی انجینئرز کور اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن سڑکیں کھولنے میں مصروف ہیں جو مٹی کے تودے گرنے سے بند ہو گئی تھیں۔ بابو سر ٹاپ کے راستے اسلام آباد گلگت شاہراہ دوبارہ کھول دی گئی ہے، جبکہ استقبار اور چین تک جانے والی ہنزا روڈ سمیت دیوسائی روڈ اور جگلوٹ سکردو روڈ کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز متاثرہ علاقوں میں لگائے گئے طبی کیمپوں میں مریضوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 61,800 سے بڑھ گئی ہے۔ سکھوں کی بڑی تعداد نے نیشنل پارک واشنگٹن DC میں خالصتان ریفرینڈم میں ووٹ ڈالے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور بھارت سے سکھ بھارتی ہٹ دھرمی سے آزادی کے مطالبے کے اظہار اور مودی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کی مذمت کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس ریفرینڈم سے قبل 8 ممالک میں 2021 سے اسی طرح کی رائے شماری ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔